اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات سے متعلق تو حضرت نے کچھ باتیں بیان فرمائی۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ قرآن و حدیث کے بعد اگر کوئی چیز ہماری اصلاح کر سکتی ہے، جہاں ہم پھنس جائیں، بے شمار چیزیں ہیں لیکن جہاں ہم پھنس جائیں تو وہ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے مکتوبات سے متعلق گفتگو۔ اور دوسری بات بھی جو حضرت نے ابھی بیان فرمائی تھی، اس کو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسباب النبوت، اس کے مقدمے میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دین سے متعلق جتنے بھی مسائل سن 1001 ہجری سے آج تک پیش آ رہے ہیں یا آئندہ پیش آئیں گے، ان تمام کا حل مکتوبات میں موجود ہے۔ کبھی حضرت نے بھی فرمایا تھا، یہ بات بھی ہمارے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے میں درج فرمایا ہے۔ تو یہ مکتوبات امام ربانی سے متعلق بہت ہی بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے۔ مولانا زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے شیخ اور ہم سب کے شیخ، وہ ایک کتاب ہے مبدأ و معاد، یہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ ہے، یہ بھی معارف کا خزانہ ہے پورا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار و رموز کے وہ لطیف اشارات بیان فرمائے ہیں جن کو سمجھنا عوام الناس تو اخص الخواص کے لیے بھی مشکل ہے، مگر یہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے اپنے کسی خاص بندے پہ فضل ہو جائے تو وہ اور کسی قدر علم و بصیرت بھی اللہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو وہ معارف و اسرار سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ تین بزرگوں نے اس طریقے سے گفتگو فرمائی۔ تو میرے بزرگوں، ہم لوگ نقشبندی ہونے کے ساتھ مجددی بھی ہیں۔ یہ چیز اگلا جو حصہ ہے مجددی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے جو اسباق ہیں نقشبندی 16 تک ہے، اس کے آگے کے جتنے اسباق ہیں وہ سارے حقائق کے اسباق ہیں اور وہ مجددی اسباق ہیں۔ اب یہ حقائق کیا ہیں؟ مکتوب کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے شریعت طریقت میں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، 4 چیزیں۔ شریعت وہ احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی قرآن کی صورت میں، اور اس کی تفسیر حدیث کی صورت میں، یہ تمام کی تمام شریعت ہے۔ طریقت، انہی شریعت کے اندر وہ طریقے، یعنی شریعت سے باہر نہیں ہے، خیال رکھیے گا، یہ بڑی خاص چیز نقشبندی مجددیوں میں ہے۔ شریعت سے باہر کوئی طریقت نہیں ہے ہماری، کوئی الٹے سیدھے چلے ریاضت مجاہدات ہمارے سلسلے میں نہیں۔ شریعت ہی کے وہ طریقے جن پر چل کر ہم اسی شریعت کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔
حقیقت کوئی علیحدہ سے نہیں ہے چیزیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی لکھا ہے اپنے مکتوب میں. اسی شریعت، کون سی شریعت؟ جو آپ نے پڑھی ہے کہ جو 16 سال 17 سال شریعت کا علم پڑھتے ہیں. اب اس کی حقیقت تو نہیں پتہ. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی شریعت کی کوئی چیز، خیر ہی خیر ہے اس کے پیچھے. عسیٰ ان تحبوا شیئا، ایک چیز آپ چاہتے ہیں دنیا کی مل جائے، شریعت روک رہی ہے، اس کا شر اس حقیقت میں ظاہر ہوگا، اور چوتھے درجے میں معرف میں بھی ظاہر ہوگا. میرے بزرگوں، یہ چیزیں ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ہمیں بیان فرمائی ہے. نقشبندی جو اذباق ہیں اس میں عموماً ہم ذکر کرتے ہیں 16 سبق کے بعد بعض لوگ حلقہ ذکر بھی کرواتے ہیں، ان کو اجازت بھی دی جاتی ہے. لیکن عالم کے جو اذباق ہیں وہ شیخ کامل حقائق کے رہے وہ طے کراتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہم ان پر توجہ نہیں دیتے تو ہم ان حقائق سے بھی محروم ہیں اور مکتوبات سمجھنے سے بھی محروم. جو مکتوبات سے ہم دور ہیں اس کی جو اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نقشبندی ہیں، اجازت بھی ہو گئی، سب کچھ ہے، حلقہ ذکر کرا رہے ہیں، لیکن حقائق کی چیزیں سمجھ نہیں آتی. کسی سے پوچھو مجھے نہیں معلوم، سمجھ نہیں آتی. یہ وہ نقشبندی بزرگ جو ہیں، شیخ جو شیخ کامل ہے وہ طے کراتا ہے. حضرت زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ السلوک میں ایک جگہ لکھتے ہیں اس شیخ سے متعلق کہ جو شہود ذاتی کا واصل ہو. شہود ذاتی کیا ہے؟ جب ہم مراقبات میں آتے ہیں تو جو مراقبات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک نور آ رہا ہے میرے دل میں، جا رہا ہے، یہ جانے کو جبس کہتے ہیں، جبس کرنا، اپنے اندر لینا. تو ابتدائی طور پہ ہمارے اندر جو چیزیں جبز ہوتی ہیں، جو نور جبز ہوتا ہے، وہ ذلی ہوتا ہے. جب ترقی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ صفاتی چیزیں پھر ہمارے اندر جبز ہوتی ہیں. جب ذلی جبز ہوں گی تو اسی درجے کے علم کھلیں گے، جب صفاتی جبز ہوں گی تو اسی درجے کے علم کھلیں گے، اور جب ذاتی تجلی جبز ہوگی تو اسی درجے کے علم کھلیں گے. تو شہود ذاتی سے واصل ہو، یعنی شیخ خود اس چیز کو رکھتا ہو، اپنے اندر جبز رکھتا ہو. یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں، زوار حسین صاحب. اور دوسری خصوصیات آپ فرماتے ہیں قوی و توجہ. توجہ کب قوی ہوتی ہے سالک کی؟ جب اس کے حجاب دور ہوتے ہیں. کون سے حجاب؟ جیسے بھی حضرت نے بہت پیاری بات فرمائی، ہمارے سلسلے میں جو خواہش ہے اس کو ہٹایا دیا جاتا ہے. جیسے کھانے کی بات ہو رہی تھی، خواہش ہو رہی ہے نا، اس کو ہٹا دیجیے، خواہشات کو. حجاب ہٹیں گے، خواہش کو روکنا ہے. تربیت، مجاہدہ، یہی ہے ہمارے یہاں. یہ میں نے عرض کیا نا شروع میں، ہمارے یہاں شریعت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. سامنے برائی ہے، برائی کو اختیار نہ کریں. رشوت سامنے ہے، رشوت کو ہاتھ نہ لگائیں. بد نظری سامنے ہے، نظر کو کنٹرول کریں. یہ نقشبندی سلسلے کی خاصیت ہے. ہمارے یہاں وہ مجاہدے نہیں ہیں کہ کنویں میں الٹا لٹک گئے. تو یہ مجاہدہ ہمارے یہاں جو کرایا جاتا ہے، تو اس وقت اس سالک کی توجہ قوی ہوتی ہے. پھر جس چیز کی طرف غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، یہ تمام چیزیں اس توجہ میں ہوتی ہیں، وہ کھلنے لگتی ہیں. آج کل سالکوں کا حال یہ ہے، احتیاط نہیں کرتے خوراک میں. اس کام کے لیے حلال کے بغیر
معرفت حرام ہے، پورے کے پورے مکتوب معرفت معارف الہی ہے۔ تو جب حلال مفقود ہو گیا تو معارف بھی مفقود ہو گیا، سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمیں۔ فی زمانہ کیا ہے، باہر کے کھانے ہیں، انگریڈینٹس پتہ ہی نہیں ہے کس کا کیسا پیسہ ہے، کوئی سود کا پیسہ ہے، کوئی حرام کا پیسہ ہے، یہ بزرگ خیال کرتے تھے۔ ہمارے دادا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ان کی اہلیہ روٹی پکا رہی تھی، تو ان کو روٹی کھانے کو دی، کہنے لگے کہ یہ روٹی مجھے منع کر رہی ہے، مت کھاؤ۔ اہلیہ نے کہا میں نے خود پکائی ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے روٹی منع کر رہی ہے، سماعت کھل گئی تھی۔ پھر اہلیہ نے کہا کہ میں پکا رہی تھی تو بچہ رو رہا تھا، تو میں صرف اس کو چپ کرانے گئی، پڑوسن بیٹھی تھی، اس نے پلٹ دیا بے وضو عورت نے، روٹی میں حجاب آ گیا۔ سوچیں حلال اور طیب کتنی بڑی چیز ہے۔ دادا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فضل کبیر میں، ایک مرتبہ آپ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، کھانا کھایا، کوئی ساتھی لائے ہوں گے، تو ایک دم چونک کے اٹھ گئے آپ، کہنے لگے کہ میں نے خواب میں بھی دیکھ رہا تھا، آنکھ لگی کہ چوہے میرے پیر کو کاٹ رہے ہیں۔ پھر کہا ساتھیوں سے جو کھانا ابھی رات کو ہم نے کھایا ہے یہ کہاں سے آیا؟ جن کا تھا انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے گھر میں منگوایا۔ پھر آپ نے غور کیا، توجہ کی اس معاملے پہ، تو پتہ چلا کہ وہ پوچھا کہ گھی کہاں سے اس میں ڈالا؟ کہنے لگے ہندو کی دکان کا تھا۔ کہاں ہم کر سکتے ہیں اس دور میں؟ طیب فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال ظاہری صحت کے لیے اور طیب روحانی صحت کی بلندگی کے لیے۔ جب تک کہ طیب خوراک نہیں ہوگی ہمارے اندر یہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہوں۔ لازم ہے جو ترقی کرنا چاہتا ہے، مجددی اسباق کو کرنا چاہتا ہے، ان علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، بغیر طیب خوراک کے ناممکن ہے۔ کیونکہ ایک جگہ آپ نے لکھا ہے کہ اس شخص پہ معرفت حرام ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت رائی کے بنا نہیں، یہ دنیا خواہش کھانا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگی، یہ سیکھنے والے اور سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ نے کھا لیا، پتہ ہی نہیں کہ اس میں طہارت ہے یا نہیں ہے۔ ایک بزرگ ہیں، حیات ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، مجددی ہماری ملاقات ہوئی ان سے۔ ایک بار وہ گزر رہے، ڈاکٹر صاحب کے بڑے خاص مصاحبین میں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، مثالی صورت ظاہر ہو رہی تھی، تو بہت پریشان ہوئے۔ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کسی کا چہرہ بندر کا، کسی کا خنزیر کا، تو گئے ہوٹل والے پہ بیٹھ کے انہوں نے چائے پی، مشاہدہ بند نہیں ہوا۔ پھر گئے ایک اور ہوٹل والے سے اور کہا بغیر دھلے ہوئے کپ میں چائے، ایک ہی ہوتے ہیں نا جو پتیلا، اس میں کپ ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، دیتے ہیں، خاص طور پہ جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں دوسری دکانوں پہ، تو جیسے ہی ایک ایسے کپ میں انہوں نے چائے پی، پورا مشاہدہ بند ہو گیا، صورتیں ختم ہو گئی، غیر طیب۔ تو یاد رکھیں ان علوم کو سیکھنے کے لیے حلال کے ساتھ پاکیزگی، پاکیزہ خوراک لازم ہے، اس کے بغیر یہ علوم ہمارے قلب میں القاء نہیں، نہ اتریں۔ جو بھی ذوق شوق رکھیں، مکتوبات سیکھنا چاہیں، اس کے لیے یہ لازم ہے۔ تیسری بات، 3 خصوصیات بیان فرمائی زوال حسین شاہ صاحب نے شیخ کامل کی۔
پہلی جو میں نے بتائی کہ شہود ذاتی سے واصل ہو، قوی و توجہ ہو، اور تیسری یادداشت کی دائمی مشق رکھتا ہو۔ یادداشت کی دائمی مشق کے معنی یہ ہے کہ جب دل اللہ کو یاد کرے تو دائمی کسی لمحے بھی اس میں غفلت نہ آئے، کسی لمحے بھی، ہاتھ کار میں اور دل یار میں، کام کرتے رہیں، ایک لمحے کی بھی غفلت دل کے اوپر طاری نہ ہو، پھر جا کے یہ چیزیں کھلتی ہیں اور اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ان اسباق کے اندر جب ہم آتے ہیں جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، جو مکتوبات سے متعلق ہیں، تو کمالات نبوت کا جب سبق ہم پہنچتے ہیں تو وہ جو حقائق کھلتے ہیں، تو اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ صفائی نفس وہ حقائق، یعنی حقیقت تک جب ہم پہنچ جائیں، مشاہدات شروع ہوتے ہیں اس میں، اطمینان نفس اور اتباع حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شریعت کی جو اتباع ہم کرتے ہیں وہ حاصل ہو کر احکام شرعیہ، اخبار غیب، وجود حق و صفات حق سبحانہ و تعالیٰ، یعنی یہ تمام کا علم جو ہمیں پڑھنا ہے، جو ہم نہیں پڑھتے اس کو بھی ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، صفات ثمانیہ کیا ہیں، سب بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ علم العقائد میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے صفحوں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ معاملہ قبر و حشر و نشر، یہ ہم نے علم الیقین میں پڑھنا ہے سارا، بہشت، دوزخ وغیرہ جن کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اس مقام میں آپ فرماتے ہیں، جب حقیقت کے سبق پہ آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بدہی اور عین الیقین کے درجے پہ حاصل ہو جاتے ہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ خود آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ عین الیقین یعنی ایمان کے 3 درجے۔ پہلا درجہ علم الیقین، ہم کتابوں میں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں تاکہ علم کے ذریعے ہم جان لیں، علم الیقین، ہمارا اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم علم الیقین کے ذریعے پڑھ لیتے ہیں۔ عین الیقین اسی پہلے درجے کے اندر علم الیقین میں اللہ نے خود فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے احکام کو پہنچاؤ تلاوت کے ذریعے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرو۔ جب نفس پاک ہوتے ہیں تو پھر انسان کتاب و حکمت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہی حکمت الفسانی کی جو حکمتیں تحریر کی گئی ہیں اس وقت ہوگی، کب؟ جب یتلو علیہم آیاتہ کے بعد وہ یزکیہم، کامل صفائی جب نفس کی ہوگی تو یہ پوشیدہ چیزیں پھر کتاب کی حکمتیں بھی کھلیں گی، کتاب بھی اور حکمت، سب حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں جا کے اس میں کھلنے لگتی ہیں۔ ہم مجددی حقائق ہیں کیا آخر؟ آپ نے لکھا ہے کہ اسلام کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ جیسے انسان ہے نا، ہماری ایک صورت ہے، صورت کیا ہے؟ یہ جسم آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میری حقیقت تو آپ نہیں دیکھ رہے نا، روح، پنکھا چل رہا ہے، یہ صورت ہے، حقیقت کرنٹ ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی حقیقت سے بلب جل رہا ہے، بلب کی صورت سب دیکھ رہے ہیں، حقیقت وہ کرنٹ ہے جو پنکھے کو بھی چلا رہی ہے۔ حقیقت کیسی بند کر دے تو سب بیکار ہے، ہماری حقیقت نکل جائے تو ہم بیکار ہیں اور جا کے مٹی میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو آپ
فرماتے ہیں کہ اسلام کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. پھر آپ معارف لدنیہ کے صفحہ نمبر 144 میں فرماتے ہیں ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے، ایک صورت. ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے، ایک صورت. ایمان کی صورت کیا ہے؟ ہم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، ایمان حاصل ہوگا، بخشش ہو جائے گی، مغفرت بھی ہوگی جو اس پہ قائم رہا اور آخر دم تک خاتمہ بالخیر اس کا ہو گیا. صورت ایمان پہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ اس کی بخشش ہوگی. پھر فرماتے ہیں ایمان کی ایک حقیقت ہے. ایمان کی حقیقت ایمان کا نور ہے جو قلب کے اندر روشن ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے زینت بنایا تمہارے دل کے اندر. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے ایمان تمہارے لیے پسند کیا. کَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، 3 نشانیاں بھی بیان فرما دی. جس کے قلب کے اندر نور ایمانی حقیقی ایمان ہوگا، یہ سیلف ٹیسٹنگ سسٹم آف ایمان. ہم جیسے کہ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں نا، فوراً اپنا نکالا آلہ اور ایک ٹپکی ڈالی، دیکھ لیجیے ہماری شوگر جو 110 ہے. تو اللہ نے ایمان کی حقیقی ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا ذریعہ آپ کو خود دے دیا اس قرآن پاک میں. کر رہا الیکم الکفر، 3 صفات دی ہیں. جس کے سینے میں قلب کے اندر نور ایمانی ہوگی، اس کا قلب کراہیت کرے گا کفر سے، کفریہ تہذیب سے، کفریہ معاملات سے. اس کے اندر کراہیت کے مادے ہونے چاہیے. نہیں ہے، محبت ہے تو فکر کرے وہ شے. والفسوق، گناہ سے، اعلانیہ اور چھپے ہوئے بھی نہیں ہونا چاہیے. نور ایمانی ہے، جیسے آج کل موبائلوں کے معاملات ہیں، شکایتیں آتی ہیں تو یہ گند ہے، وہ گند ہے. حقیقی ایمان ہے تو اس کی نگاہ ہٹ جائے گی. والفسوق، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے. یہ 3 صفات جس کے قلب میں ہیں، سمجھ لیں اس کے قلب کے اندر حقیقی ایمان جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ موجود ہے. اور جس قدر ہمارے قلب کا تصفیہ ہوتا جائے گا. دیکھیں تزکیہ الگ چیز ہے. تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قلب بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو نور ایمانی کا مرکز ہے. اسی پہ تو محنت مذہب کرواتے ہیں اس قلب کے اوپر. نفس ورغلاتا ہے، امارہ. نفس نے آنکھوں کو ورغلایا، اس کا اثر کہاں آتا ہے؟ دل کے اوپر. تو نفس کی وجہ سے دل کے اوپر دھبے آتے ہیں. قلب خود نہیں، پاک صاف مطہر چیز ہے. قلب بہت عظیم چیز ہے. اس کو حقائق میں جا کے دیکھیں گے تو یہ عرش کا نعم البدل ہے. یہ عرش ہے ہمارے قلب کے اندر. اسی پہ بزرگوں نے محنت کی ہے. سارا جبز اسی میں ہوتا ہے، ساری چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں. اس کی ہارڈ ڈسک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. گو کہ سند کے اعتبار سے نہیں ملتی، ضعیف بھی کہی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے تحریر فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان مجھے سما نہیں سکتے، بندے مومن کا قلب مجھے سماتا ہے. اتنی وسعت ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ وسیع ہونے کے ساتھ تنگ بھی ہوتا ہے. ایسی دنیا کی کوئی شے نہیں ہے. وسیع اتنا ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات کو اپنے اندر سما لے. لیکن یہ بزرگان دین ہیں جو قطب وقت ہیں، قطب ابدال ہیں، جو کام کرتے ہیں، کیا ہے ان کے اندر؟ قلب کی وسعت ہی تو ہے، کام ہی تو ہے. قطب ابدال ایک وقت میں ادھر بھی ہے، کسی اور ملک میں بھی کام کر رہے ہیں، جن کے منصب ہیں. قلب ہی کی برکتیں تو ہیں.
اس کا بدل کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قلب ہی ہے اصل چیز. تو نفس ورغلاتا ہے، قلب پہ دھبے آتے ہیں. اس کی تائید حدیث کرتی ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کہاں سے سرد ہوا؟ آنکھوں سے. کہاں سے سرد ہوا؟ زبان سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے. تو اس کے اثرات ہمارے دل پہ ایک سیاہ دھبے کی صورت میں آتے ہیں. تو جب یہ قلب کی صفائی ہوتی ہے تو یہ حقیقی علم اور نور آشکارا ہوتا ہے. پھر یہ ہماری صلاحیت کرتا ہے، دوسرے لطائف کو سیراب کرتا ہے، اور اس کے بعد پوری روح کے اندر صلاحیت کر کے سر سے پیر تک شریعت کا تابع کر دیتا ہے. حقیقی ایمان. پھر اس ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگ کہ جھکتا نہیں، جھکا دیتا ہے، کبھی جان لے کر اور کبھی جان دے کر. صحابہ کی شان کو دیکھیے اٹھا کے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شان کو دیکھیے. حقیقی ایمان کہ آپ کو پکڑ کے یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن آپ کے قلب سے آواز آتی تھی آہد 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 آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ عبد المعاد، جس کا میں نے حوالہ دیا، صفحہ 144 سے فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان زوال پذیر نہیں ہوتا. جھکتا نہیں، جھکا دیتا ہے، کبھی جان لے کر اور کبھی جان دے کر. اپنی جان دے دے گا اللہ کے لیے، لیکن صورت ایمان جس کی ہماری بات ہو رہی تھی، فرمایا ہے کہ زوال پذیر ہو سکتا ہے. جو آپ فی زمانہ دیکھتے ہیں، جو حالات دنیا کے دیکھتے ہیں، حکمرانوں کے جو حالات دیکھتے ہیں، انسانوں کے جو معاملات دیکھتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے جو معاملات خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صورت سے حقیقت تک نہیں آتے. کیوں؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف دو کام ہوتے ہیں، شریعت اور دوسرا خواہشات اور نفس پر پیر، امارہ پہ، خواہش پہ پیر رکھ دیجیے. خواہش ہو رہی ہے غلط کام کی، اس کو پیر رکھ دیجیے. نفس دب گیا، مطمئنہ میں آ گیا، چلے جائیے آگے. شریعت کی بہاریں موجود ہیں آگے. یہی کام ہم سے نہیں ہوتا. خواہشات کو کنٹرول ہم نہیں کر پاتے. جس دن کنٹرول کر لیا اس دن آگے نکل گئے. شیخ یہی تو کرواتا ہے. شیخ کا کام یہ تو ہمارے بزرگ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. آپ پڑھیں تاریخ میں جا کے، سوکھی روٹیاں خانقاہوں میں کھلائی جاتی تھیں. خاص طور پہ جو خانقاہی نظام تھا، اصل سوکھی روٹیاں باقاعدہ جمع کر کے وہ کھلائی جاتی تھیں تاکہ ان کے نفس کا تزکیہ ہو، خواہشات ان کی ختم ہو. جائز خواہشات کو بھی روکا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے بھی تو روکا ہے. رمضان المبارک 30 دن تک کیا چیز روکی ہے؟ ہر جائز چیز صبح سے لے کے مغرب تک آپ نہیں کھائیں. جائز کام تو روکا ہے نا. پانی جائز ہے، کھانا جائز ہے، بیوی کے پاس جانا جائز ہے، لیکن اس درمیان نہیں جاؤ گے، اپنے نفس کو روکو گے. عادت دلوائی جاتی ہے. جب جائز کام کو بھی روکنا سیکھ لیں گے آپ تو ناجائز تو پھر خود ہی پیچھے رہ جائے گا کہ یہ تو جائز بھی نہیں کر رہا. تو تزکیہ نفس شیوخ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر شخص کے اعتبار سے اور علیحدہ علیحدہ حکم کرتے ہیں. اس لیے شیخ کی ضرورت ہے ہمیں. یعنی کوئی سمجھے کہ میں کتاب پڑھ کر، تقریریں سن کر یہ سارے مقامات طے کر لوں گا تو بھول جائے. شیطان وہاں پٹکی لگائے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ایک واقعہ اسی پہ سنو. حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت وہ کون آئے تھے ان کے؟ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ. جی جی، شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ.
ہاں ہاں وہ آئے تھے نظام الدین. واقعہ یاد آ گیا، میں حضرت سے تصدیق کر رہا تھا. نظام الدین گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ نعمتیں لے کر، ان کے خاندان سے بہت بڑے منصب پہ فائز تھے. 2-3 دن تک رہے ان کے پاس خدمت میں، اور جب جانے لگے، جب خدمت میں رہے تو حضرت ان کا احترام کرتے تھے نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے، خود نیچے بیٹھ جاتے، شیخ زادے تھے. لیکن جب وہ جانے لگے تو حضرت نے تحفے تحائف پیش کی، تو انہوں نے کہا حضرت میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میں تو اس نعمت کے لیے آیا ہوں جو آپ کے سینے میں پوشیدہ ہے، جو ہمارے خاندان سے آپ لے کر آئے. بس اتنا کہنا تھا. نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو لے جاؤ تعویلہ میں، جہاں پہ گھوڑے اور ان کی گوبر ہوتی ہے، وہاں پہ صفائی پہ لگا دو. یعنی پہلے اس کا جو علم کا غرور ہے جو دماغ پہ کہ میں کچھ بہت چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں، پھر یہ علوم اور یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. وہاں لے گئے، کئی مہینے تک وہ گوبر صاف کرتے رہے. ملنا بھی چاہتے تھے شیخ سے، شیخ نہیں ملتے تھے. تو ایک دن انہوں نے بھنگن سے کہا کہ آج تم ذرا گوبر ان کے اوپر گرا دینا. تو ان کے اوپر گوبر گرائی بھنگن نے. تو بھنگن کو گھور کے دیکھا اور کہا تو شیخ کی بھنگن ہے ورنہ تجھے بتاتا. اس نے آ کے اطلاع دی حضرت کو. حضرت نے کہا ابھی بھی بل پڑے ہوئے، پڑے رہنے، اس کو کام کے لیے کہو. تو حضرت نے کہا کہ نہیں کام کرو. صرف کام یہ ہوتا تھا کہ گوبر جو ہوتی تھی وہ صاف، اس کو سائڈ پہ کرنا، اور بھنگن اس کو لے کے جاتے تھے. 2-3 مہینے اور لگوائے ان کے عالم. پھر کہا کہ آج پھر گراؤ اس کے اوپر. تو 2-3 مہینے کے بعد جو ہے بھنگن نے پھر ایسے ہی چلتے ہوئے آڑ لگا کے گرا دی. تو اس دفعہ تو بولا کچھ نہیں، لیکن صرف گھور کے دیکھا. بھنگن نے آ کے بتایا حضرت کو. حضرت نے فرمایا ابھی بھی بل موجود ہے، علمیت کے بل ابھی بھی موجود ہے. پھر حضرت کا بھی پڑے رہنے دو. پھر کئی مہینے اور پڑے رہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت نے کہا اب گراؤ. 2-3 مہینے بعد اب کی بار جب ان پہ گرایا گیا تو شاہ ابو سعید بھنگن سے معافیاں مانگنے لگے. معاف کرنا، تمہارا گوبر گر گیا ہے، مجھے معاف کر دو. ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں، اور گوبر کو اٹھا کے دیا اور اس کے سر میں رکھا. بھنگن نے آ کے بتایا تو حضرت نے فرمایا شاہ ابو سعید بن گئے، شاہ ابو سعید بن گئے، شاہ ابو سعید بن گئے. یہ ہے تزکیہ. بزرگ جو مجاہدہ کرواتے ہیں، کئی طریقے ہیں مجاہدوں کے. ہمارا جو مجاہدہ ہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا بڑا عظیم مجاہدہ ہے. ہمارے یہ تو پہلے کے بزرگ آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی عالم دین کو تعویلہ میں کھڑا کر دیں شیخ کہ جاؤ تم ذرا 6 مہینے تک یہاں سے گوبر صاف کرو، تو کہے گا بھائی میں تو اپنی بیعت بھی ختم کرتا ہوں، یہ کام مجھے کر دیا. میں تو جاؤں کسی ایسے پیر سے کہ جو مجھے بریانی بھی کھلائے گا، قورمہ بھی کھلائے گا، تو گوبر صاف کرنے پہ لگا دے. شیخ کی نگاہ کہاں ہوتی ہے شیخ جانتا ہے. یاد رکھیں کہ شیخ کامل ہوتا ہے. پھر نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو. کہا نہا دھو کے آج ان کو ہمارے پاس پیش کرو. ان کو بلا کے جب پیش کیا، اپنے سامنے بٹھایا، رومال ڈالا. ایک توجہ کے اندر جس نعمت کے حصول کے لیے آئے ہوئے تھے سب کی سب منتقل کی، اور منتقل ہو گئی. ان کا باطن اتنا پاک صاف ہو چکا تھا دنیا سے، دنیا نکل چکی تھی ان کے اندر سے، کہ وہ ساری نعمتیں ایک لمحے میں ہو گئیں. اور فرمایا کہ جائیں اپنے علاقے میں دعوت کا کام کریں. ایک اور واقعہ،
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، علامہ بن نوری، یہ والے نہیں، وہ 400 سال پرانے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور خط یہ لکھا کہ حضرت صاحب کہ صاحب کرام میں وہ کون سی باتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور چند ماہ کے اندر کامل ہو جاتے۔ ہم لوگ 16 سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں، زندگیاں لگاتے تھے، کاملیت کہاں، ستارے کہاں بنے، وہی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا جواب آپ نے سے 2 لفظوں میں لکھ کے بھیجا ان کو کہ یہ سب صحبت پر منحصر ہے، یہ سب صحبت پر منحصر ہے۔ انہوں نے وہ خط پڑھا، بوریا بستر باندھا، سرہند آ گئے۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے ان کے باطن کو دیکھا، ذوق اور شوق جو ان کے اندر تھا اس کو دیکھا حضرت نے، باطن کو۔ حضرت اپنے حجرے مبارک میں لے گئے ان کو۔ انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت اگر یہ سب صحبت پہ منحصر ہے تو مجھے آپ کی صحبت چاہیے۔ اچھا، یہ ہمارے اندر کتنا حب، یہ حب جو ہے نا، خواہش، پیچھے بزرگوں کی محفل ہے، میں تو کہتا ہوں بڑے خوش قسمت ہیں اس دور میں ایسی محافل، یہ بزرگ آپ کو وقت دے رہے ہیں، صحبت دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ان کے شوق کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو حجرے میں لے گئے، سامنے بٹھایا، آدھے گھنٹے میں کامل کیا، آدھے گھنٹے میں کامل کر دیا، اور کامل کے بعد فرمایا کہ جائیے اپنے علاقے میں دعوت کا کام کیجیے۔ سوال یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے لوگ، قافلے آتے دنیا سے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رکتے، کوئی واپس بخارا جا کے کام کر رہا ہے، کوئی سمرقند میں دیکھیے، ہم گئے وہاں پہ پہاڑوں پہ، حیرت ہوتی ہے، برف پہ صحابہ کے مزارات ہیں، وہاں پہ نقشبندیوں کے مزارات ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی صحبت۔ تو یہ محفل جو آج موجود ہے، آپ لوگ اس کو عام نہ سمجھیں، ایسے نگاہ چاہیے دیکھنے کے لیے کہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں 2 دن 3 دن آپ لوگوں کو صحبت دے رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے صحبت میں کیا ملتا ہے۔ تقریریں نہیں ہیں یہ، اس صحبت کے اندر زبان سے، قلب سے اور روح سے، تینوں سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ ان محفلوں پہ جو اللہ کے لیے خالصاً، دیکھیں یہاں پہ جتنے آئے ہیں، ایک محفل وہ ہوتی ہے جہاں بریانیاں بڑھتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لمبے چوڑے نعرے لگتے ہیں، ایک وہ محفل ہے کہ جنگل میں کون ہے، یہاں پہ کون آئے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محبت شیخ کی کھینچ کے لے کر آئی۔ تو شیخ کی ظاہر سے، یعنی ان کے بیان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے آپ، ان کے قلب سے نکلنے والی نورانی لہریں بھی آپ میں داخل ہوں گی، ان کی روح سے بھی آپ استفادہ، ان کے ذکر، ان کے مراقبات سے بھی آپ کو استفادہ، پتہ بھی نہیں چلے گا کون کہاں پہنچے۔ اور جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسی جگہوں پہ، اللہ کی رحمت اس کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، جو میں عرض کر رہا تھا، جو بات حقائق سے متعلق، تو یہ بڑے خاص محافل ہے، اس کی قدر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب، اور اپنے اندر حب کو پیدا کریں۔ یہاں رہیں تو مجھے طلب کرنی ہے، شیخ کی طرف متوجہ رہیں، ادب کا خیال رکھیں۔ شیخ جس قدر ادب کریں گے اس قدر محبت سے لہریں آپ کے اندر آئیں گی۔ یہ تصور شیخ کا جو کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، حب سے لہریں آتی ہیں ساری، اور یہی چیز عشق میں تبدیل ہو جائے، جیسے کہ حضرت بلال حبشی اتنا حاصل تھا، کام ہو گیا اسی وقت ہو جائے کام، عشق، اپنے شیخ سے عشق تک جو کہہ دیا وہ چیز مان لیجیے بات۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا صورت ایمان اور حقیقت ایمان، بہت بڑا فرق ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ فی زمانہ زیادہ تر لوگ صورت ایمان ہیں، جبکہ اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
آمینو ایمان لاؤ، صورت سے حقیقت میں آؤ، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر ہمیں عقل میں آئے نہ آئے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، قرآن کے منکر تو نہیں ہو۔ یہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے اس کے تراجم میں لکھے، اس کے اسرار میں لکھا ہے کہ ہمیں صورت سے حقیقت کی طرف آنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک صورت ایمان ہے اور ایک حقیقت ایمان۔ صورت ایمان زائل ہونے کا اندیشہ ہے، جو تنہائی میں ہم سے گناہ کرتے ہیں سب صورت اسلام اور ایمان کے اندر، اور جو تنہائی میں بھی محفوظ رہتے ہیں وہ حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ تنہائی میں کیوں محفوظ رہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر سے صفائی ہو کر ان کے قلب کے اندر یادداشت کی مشق دائمی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اللہ کرنے کی، اور ہر وقت وہ محسوس کرتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے نا دائمی نماز حقیقی نماز کیا ہے؟ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت کا آنا یہ حقائق کے اندر ہے جو حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے فرمائے، یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو حقیقی نماز بنانی ہے ہمیں۔ کیسے بنے گی؟ یہ شیوخ بنوائیں گے۔ یہ ہے وہ کہ ان کی توجہ، ان کی محنت، ان کی برکتوں سے جب حجاب ہٹیں گے، پردے ہٹیں گے، تو ہمارے جو قلب کے اندر نور ہے وہ روشن ہوگا، مشاہدے میں آئے گا۔ علم الیقین سے عین الیقین میں آ جائیں گے، ہم مشاہدے میں آئیں گے۔ تو جب نماز میں ہوں گے تو حقیقی نماز میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیے، پوری رات گزر جاتی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ سمجھتی تھیں کہ وصال تو نہیں ہوں گے، پیروں کو ٹٹول کے دیکھتی تھیں، پھر آپ سے کہتی تھیں کہ پوری رات کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جنت عطا فرمائی۔ تو فرماتے تھے کہ ہمیں شکر ادا نہ کروں۔ تو پتہ چلا کہ صرف اس بات کا شکر پوری رات سجدے میں پڑے گے۔ ہماری کیا حالت ہے فی زمان؟ موبائلوں میں، دوسری خرافات میں، دوسری چکروں میں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے یوں بن جائیں گے، یوٹیوب سے اللہ والے بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ والے اللہ والوں کی صحبت میں بنے، یوٹیوب سے نہیں بنتے۔ تو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت، خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیجیے۔ اللہ والا جہاں بھی ہوگا اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ خوف و غم تو عوام کا حصہ ہے، آپ کا تو نہیں، آپ کے تو اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ جو نشبندی اسباق کے اندر مجددی اسباق ہیں، 16 کے بعد سارے مجددی اسباق، اس کے لیے نفس کی صفائی چاہیے، حجابات کی دوری۔ حجابات کیا ہوتے ہیں؟ ابھی عرض کیا، ایک حدیث ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب ایک سیاہ دھبا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی 4 قسمیں بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں۔ حجاب ظلمانی 4 ہے، یعنی دنیا آخرت کا حجاب۔ جب دنیا کی طلب قلب کے اندر پیدا ہو، آخرت سے غافل کر دیتی ہے، زہد اور پرہیزگاری سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ مخلوق، غافل مخلوق کی صحبت، غافلوں کی صحبت میں رہیں گے، اس کے دل سے سیاہ لہریں نکل کے آپ کے اندر آئیں گی۔ آپ بھی غفلت میں بہت زیادہ رہیں گے، وہ نماز چھوڑے گا، آپ بھی نماز چھوڑیں گے۔ تو حکم کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں میں بیٹھو، نیک لوگوں میں بیٹھو، بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھو، بزرگوں کے درس میں بیٹھو، بزرگوں کے مراقبات میں بیٹھو، تو یہ قلب اس کے حجاب سے آپ نکل جائیں گے۔ تو اپنی صحبت کو درست کیجیے۔ تو ظلمانی حجاب کا ایک سب سے بڑا سبب جو ہے غلط لوگوں کی صحبتیں۔ تیسرا حجاب جو ہے دنیا، دین کا حجاب۔ جب دنیا پرستی میں آتے ہیں اور دیندار بھی آ جاتے ہیں، دنیا پرستی میں دینداروں کو بھی دیکھا ہے ہم نے، تو شیطان کا غلبہ بہت آسانی سے ہوتا ہے۔
رسم و رواج، دوسری چیزیں، وہ ساری جتنی آتی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے۔ چوتھا یہ حجاب، زوار حسین شاہ صاحب عمدۃ السلوک میں لکھتے ہیں کہ نفس امارہ اللہ اور بندے کے درمیان ہونا، ظلمانی حجاب۔ اسی کا تزکیہ کرنے کے لیے آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، آپ تصوف کا بھی علم کر رہے ہیں، بزرگوں کی توجہات بھی آپ حاصل کر رہے ہیں تاکہ یہ امارگی ختم ہو۔ اب دیکھیں، امارگی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ خوراک ہے، سب سے بڑا خوراک۔ کیسے؟ ہم نے کھائی ایک چیز نہ حلال ہے نہ طیب ہے، 50% حلال ہے، 50% غیر طیب۔ گئے میک ڈونلڈ سے خرید لیا، پتہ ہی نہیں کہ یہودیوں کا ہے، کون سے انگریڈینٹس آ رہے ہیں باہر سے، کس کس چیز کے اس میں جوس پڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر، 50% حرام ہے۔ آپ نے جو کچھ کھایا اس سے جو خون بنا، 50% خون کے اندر بھی حرام اجزاء ہے اور 50% حلال ہے۔ اب وہ خون گردش کرتا ہوا جب زبان میں آئے گا تو زبان سے مغلظات جو نکلتی ہیں عوام الناس کے اندر، آپ دیکھتے ہیں بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی، بات بات، حیرت ہوتی ہے کہ کیا بول رہے ہیں، داڑھی والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خوراک میں احتیاط نہیں کرتے۔ 50% تو حجاب خون میں ہے نا، تو خون جب زبان میں آئے تو زبان سے غیر دانشتہ طور پہ بھی نکل جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ پھر کان میں آئے تو کان غیبتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، دینداروں کو دیکھا ہے۔ ہم باہر کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تو محفل ہماری ہے، ہم نے اپنے کو بھی دیکھا ہے، بیٹھے ہیں مسجد میں بھی غیبت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو حرام اجزاء ہے ہمارے اندر، پھر 50% کشش، ورنہ غیبت ہو اور روک دے اس کو فوراً، خبردار اس کے سامنے بات کرو، ورنہ حجاب آ جائے گا آپ کا۔ اسی طرح ہاتھ کی طرف آیا، آنکھوں کی طرف خون آیا، آنکھیں بد نظر، ہاتھ میں آیا، ہاتھ سے رشوت کی طرف ہاتھ بڑھے، پیروں میں آیا، پیر غلط کاموں کی طرف گئے، دل میں آیا، دل میں وسوسے، خیالات۔ پھر جب آپ سوئیں گے تو جو اچھے اچھے خوابات آتے ہیں، جس کی شکایتیں آپ کرتے ہیں، حضرت بڑے عجیب و غریب خواب آتے ہیں، اس کی وجہ یہ خوراک ہے۔ حضرت یہ خواب آتے ہیں، کھائیں گے گندگی تو گندے خواب آئیں گے۔ پاک صاحب اس کو قدغن لگا لیجیے منہ کو، پاکیزہ، جیسے کہ دادا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کو ایک مرتبہ، معصوم بچے سب بچپن ہی میں پاک صاحب متطہر تھے، تو چھوٹے بیٹے حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ کیفیات کا یہ حال تھا کہ آپ نے جب دیکھا کہ بہت زیادہ یہ اپنے حال سے بے حال ہو گئے ہیں، تو خادم سے کہا کہ سامنے ہوٹل سے کھانا لے آؤ۔ وہ تھوڑا سا سالن لے آیا، صرف اس کی زبان پہ لگایا، ساری کیفیت ختم، یعنی انوارات ختم ہو۔ حضرت مجدد الفسانی رہتا۔ میں اپنے شیخ کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بہت بڑے امیر نے بتایا، 35-40 سال پرانی بات ہوگی۔ فرمایا لگے کہ آپ کے جو حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زوار حسین شاہ صاحب کے ساتھ حج پہ گئے، تو کہنے ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو جیسے ہی خانہ کعبہ پہ ان کی نگاہ پڑی تو اللہ اللہ کی ضربیں ان کی نکلنے لگیں اور بے قابو ہو گئے۔ کئی لوگ ان کو پکڑے ہوئے تھے، تجلیات جو کعبے پہ حقیقت کعبہ یہ آپ کے سبق میں ہے، وہ ان پہ ورود جب شروع ہوا بے قابو ہو گئے۔ تو شاہ صاحب نے بھی وہی کام کیا کہ خانہ کعبہ سے باہر جو ہوٹل لگے ہوتے تھے، خدام سے کہا کہ سالن لے آئے، ڈاکٹر صاحب کو چٹا دیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کی زبان پہ لگایا، ڈاکٹر صاحب نارمل ہو گئے۔ آپ سوچیں کہ چکھنے سے یہ حال ہوتا ہے، تو یہ حقائق کا جو علم ہے، جو مکتوبات ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، کیسے حاصل ہوں گے جو صبح سے شام تک ہم قورمہ اور بریانی اور لذات کے رسیاں ہیں۔ ان علوم کے لیے طہارت، ظاہری اور باطنی دونوں، ظاہری اور باطنی
ظاہری پہ تو ہم لائف بوائے سے نہا کے آ جاتے ہیں، 2-4 پرفیوم لگا لیتے ہیں، بڑی خوشبو آتی ہے، بات نہیں ہے اندر سے کینہ، بغض، حسد، جتنے رذائل ہیں اس سب کو نکالیں۔ جب یہ اندر سے پاک صاف و طاہر ہوں گے تو پھر شیخ کی توجہ بھی آپ کے اندر ہے۔ شیخ مجسم ہوتا ہے، شیخ جب بیان کر رہا ہے یا آپ کو 3 دن تک انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر بیک وقت ساری چیزیں موجود ہیں جو ہم نے ابھی پچھلے پڑھی۔ ذاتی تجلی سے واصل بھی ہے وہ، قوی التوجہ بھی ہے وہ، یادداشت کی مشق بھی ہے۔ ہم میں کیوں نہیں منتقل ہو رہی؟ ہمارا پیالہ خالی نہیں ہے، ہمارے پیالے میں رذائل بھرے ہوئے، گندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو حدیثوں میں جا کے دیکھیں کہ کینہ کے کیا لکھا ہوا ہے، کینہ کیا ہے، غیبت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول نے۔ یہی ساری چیزیں جب نکلیں گی تو شیخ کی توجہ جب آپ کے اندر جب پڑے گی، تھوڑی سی بھی چنگاری لگے گی تو یہ وہ آگ ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی آگ بھی کچھ نہیں ہے، یہ آگ لگ جائے گی اس کو۔ دادا فضل قریشی رحمۃ اللہ کے حال یہ تھا کہ جس پہ نگاہ پڑتی تھی ہر شخص اللہ اللہ کرتا ہوا بھاگتا تھا، درختوں پہ چڑھ جاتے، وہاں سے اللہ اللہ کر کے گر گئے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں کہ وہاں پہ لوگ تقویٰ کرواتے تھے اختیار، خوراک میں، کھانوں میں، پینوں میں۔ کھانے بنانے والے بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے انسان کا سفر بھی ہوتا ہے، 10 چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو کھانے بنانے کا بھی اہتمام، اس میں حلال اور طیب بھی دیکھیں کہ اس میں آج کل ذبیحہ کا بھی بہت مسئلہ ہے۔ آج کل ادھر ادھر سے گوشت آپ لے لیں، مرغی لے لیں، فلاں چیز لے لیں، تو وہ بھی اس کو بھی چونکہ منہ میں پان ہوتا ہے، ان کے بات چیت کر رہے ہیں یا وہ سن رہے ہیں گانے بجانے اور چھری چل رہی ہے، نہ اللہ ہو ورنہ کچھ، یہ بھی نقصان کرے گی آپ اگر اس طریقت کے راستے میں ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی، رمضان المبارک میں خاص مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی فیض و برکات ہوتے ہیں، تو ہم نے کھانا بنوایا، بڑا خاص بورچی ہے ہمارا، ہم تو مسکین پور 3 دن جاتے ہیں تو ہم باہر سے نہیں کھاتے تھے، ہمارے اپنے 3 دن کے کھانے بہت، ہمارے جو لوگ ہیں بڑے اہتمام کرتے ہیں۔ راستے میں بھی ہمارے پتیلے اترتے تھے جو کراچی سے بنے ہوئے فریز ہوئے ہوتے تھے، گرم کر کے روٹیاں لے کے، سب کی پھر ویسی کیفیات بھی ہوتی تھی، ویسی جبز بھی ملتا تھا مسکین پور میں۔ تو رمضان المبارک میں جیسے ہی اس کو کھایا تو گوشت بڑا عجیب سا مجھے لگا، کڑھائی ہے جیسے الٹی ہو جائے گی، چھوڑ دیا، پھر میں نے کچھ اور کھا لیا۔ تحقیق کی، اس نے کہا کہ نہیں میں تو فلاں اس سے لیتا ہوں دکاندار سے، تو میں نے کہا تم ذرا پتہ کرو یہ کچھ گوشت ذبیحہ صحیح نہیں تھا، تو اس نے پھر بتایا کہ ہاں یہ رمضان میں روزے نہیں رکھتا ہے، گانے سنتا ہے، کان میں ریکارڈ لگا رہتا ہے اور منہ میں پان چپڑ رہا ہوتا ہے۔ جب پان اتنا بڑا منہ میں 2 گھنٹے تک رکھا ہے تو کتنی بار اس نے کلمہ پڑھا یا اس نے اللہ پڑھا، پتہ چل گیا تھا ذبیحہ خراب۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ذبیحہ کا بھی انتظام کروایا، بکرا بھی لے تو اس کو کاٹیں۔ میں صرف یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس تربیتی نشست میں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ترقی کے راستوں پر لے کر جائیں گی۔ تو حقائق ایمان حقیقی کے لیے حضرت مجدد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معبودان آفاقی و نفسی انفسی، ٹھیک ہے، کہ آفاقی تو آسان ہے، یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں حصول ایمان کے لیے تو مشرق سے لے کے مغرب تک لا کی تلوار سے جتنے غیر اللہ ہیں سب کا انکار کر دیجیے، اور عرش سے لے کے فرش تک یہ آسان ہے، ہو جاتا ہے کہ ہم ان تمام غیر معبودوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ انفسی ہمارے اپنے معبود، اپنی خواہشات، اپنی انانیت، اس کو توڑنا بہت مشکل کام ہے، ہماری انا نہیں ٹوٹتی۔ اس کو جس دن آپ نے کر لیا تو اس دن حقیقی ایمان میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو حصول ایمان کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ شریف کا پہلا حصہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور تکمیل ایمان کا ذریعہ کلمہ شریف کا دوسرا حصہ ہے۔ جیسے جیسے ہم شریعت پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے ہمارا ایمان تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر
اچھا، اس کو حضرت مجدد علیہ رحمہ نے ایک مکتوب ہے آپ کا، حصہ دوئم کا مکتوب نمبر 54، اس میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی یعنی اتباع رسول کی 7 تفسیر بیان فرمائی، 7 درجے بیان فرمائے، شریعت کے 7 درجے یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، حضرت مجدد رحمہ نے پورے 7 بیان فرمائے، زیادہ تر 4 ملتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت، 7 بیان فرمائے۔ آپ نے لکھا ہے کہ پہلا درجہ ہے وہ شریعت کا درجہ ہے فرمایا، اور آپ بڑی ایک عجیب بات فرماتے ہیں، عام لوگ یعنی صالحین، عام لوگ جو ہوتے ہیں عابدین وغیرہ، اور ایک عالم دین، فرماتے ہیں برابر ہیں۔ پھر اس کے نیچے آپ نے اس کی تعویل لکھی، چونکہ نفس امارہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ان میں بھی امارہ ہے، ان میں بھی امارہ ہے، اور فرمایا کہ پہلا درجہ جو ہے، اگر انسان کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو بخشش ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی فرمایا کہ دوسرا درجہ طریقت کا درجہ ہے، جس میں ہمارے رذائل اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے شیوخ کے ذریعے، یعنی اسی کے اندر فنا بقا، حضوری وغیرہ جتنے مقامات ہیں یہ بزرگ طے کرواتے ہیں، وہ یہی طریقت ہے۔ اسی لیے یہاں پہ انہی چیزوں کو سکھانے اور سیکھنے کے لیے بزرگوں نے آپ کو جمع کیا ہے، تاکہ ان طریقت کی چیزوں کو جانیں، اور جب جانیں گے علم ہوگا تو اس پہ عمل بھی کر سکیں گے، طریقت کہلاتی ہے۔ جب آپ دوسرے درجے میں آتے ہیں تو ایمان کے دوسرے حصے کو آپ تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کر لیتے ہیں تو فرمایا پھر حقیقت میں آ جاتے ہیں۔ حقیقت کے اندر وہی بات، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو حقیقی روزہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے، 30 سال تک لوگ روزے رکھتے ہیں، 30 سال بعد پوچھیں، کہیں گے بھی یہ اور زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں نفع زیادہ لیتا ہے، ملاوٹ زیادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ملاوٹ بڑھی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑھ گئی نا، اور روزے دار اتنی بڑھ گئی، چیزوں میں دیکھ لیجیے خالص چیزیں ڈھونڈنے نہیں ملتی، کیوں؟ روزہ کتنے لوگ رکھ رہے ہیں، مساجدیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ نے فرمایا، اس کی فضائل بیان کرتے ہوئے ایک مکتوب حصہ اول کے مکتوب نمبر 4 میں بیان فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں، کہ رمضان المبارک میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو بھلائی اور رحمتیں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے نزول کرتی ہیں خطے زمین کے اوپر، تو فرمایا کہ وہ جو سمندر کی طرح جو چیزیں بہہ رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو سیراب کر رہی ہوتی ہیں، اس کا ایک قطرہ 11 مہینے میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ رمضان کیا چیز ہے، یہ جو آپ کا جتنا سلوک ہے نا، اگر کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف کو سمجھ لے، پورا سلوک 30 دن میں طے کر سکتا ہے، کہ 11 مہینے میں رمضان المبارک سے جو رحمتوں کا نزول خطے زمین پر ہوتا ہے، سمندر کی طرح تمام رحمتوں کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمتوں کے۔ اس رحمتوں سے جو بارش ہو رہی ہے، موسلادھار بارش کا تصور کریں، اس کا ایک قطرہ 11 مہینے میں تقسیم ہوتا ہے، تو جو ایک قطرے سے نہیں لے سکتا کیا کرے گا وہ شخص؟ 11 مہینے کہاں لیتے ہیں؟ تو رمضان کی حقیقت کو اگر آپ نے سمجھ لیا، یہ ہے حقائق کا علم اور حقائق کے سبب میں آپ دیکھیں گے تو اس میں حقیقت صوم تو لکھا ہوا ہے، تفصیل نہیں ہے، تفصیل مکتوبات میں موجود ہے۔ اس طرح سبب بھی 32 ہو جاتے ہیں، 31 بھی ہو جاتے ہیں، 33 بھی ہو جاتے ہیں، اسی طرح چیزیں کھلتی رہتی ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ان علوم مکتوبات کو سمجھنے کے لیے جبس کی چیز ہے، سورت کو
صورت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ جو علوم ہے دینی ظاہری علم ہے، جب تک کہ آپ کی سماعت ٹھیک نہیں ہو آپ استفادہ نہیں کر سکتے. جسم صورت ہے تو ظاہری حواس سے ہی آپ سنتے اور دیکھتے اور پڑھتے اور یاد کرتے ہیں. لیکن حقیقت کو حقیقت کے ذریعے، حقیقی علم مکتوبات کا جو علم ہے روح کے حواس کے ذریعے یہ القاء ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، شیخ کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے. یعنی آپ اس دور میں جو حضرت، میں تو حضرت کے سارے جو مکتوب کے دروس ہیں میں سنتا ہوں حضرت آپ کے. ابھی میرے ایک دوست ہیں دارالعلوم کے فارغ ہیں، ابھی ترکی گئے ہیں، تو ایک محفل میں تھے. میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مجھے بھیجا انہوں نے، کہنے پہلے مکتوبات پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے افغانستان میں بھی جو مجددی ہوتے ہیں کوئی پروگرام ہوا تو پہلے مکتوبات کا حصہ پڑھتے ہیں، مطلب تلاوت اور نعت شریف کے بعد یا منقبت کے بعد پہلے مکتوب پڑھتے ہیں. تو اس دور میں اس مکتوبات پہ درس دینا بہت بڑی سعادت ہے، اور وہی شخص دے سکتا ہے جس کو محبت ہو، ان معارف سے واقف ہو. حضرت تو نہیں بتائیں گے، لیکن حضرت جو محبت ہے ان کو مکتوبات سے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اپنے اندر ایک سمندر رکھتے ہیں. آپ لوگ فائدہ اٹھائیں، قدر کریں حضرت کی صحبت کو حاصل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا کچھ حاصل ہو. آپ کی جو نفس امارہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو علوم مجددی ہیں اس کو تو آپ ایسے مسل دیں گے جیسے کہ چوٹی کو مسل دیتے ہیں، ایسے یہ علوم ہیں. تو یہ جو پاکیزگی اور ان چیزوں کو جب آپ اختیار کریں گے، پھر حضرت مجدد علیہ رحمہ نے فرمایا، رمضان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ایک شخص کو 30 دن سال بھر غافل ہے، ٹھیک ہے، اس کو باہر کا کھانا، دوسری چیزیں، غفلتیں، بد نظری سب کرتا ہے. 30 دن تک قدغن لگا لیجئے، سب موبائل سب بند کر دیجئے، جو بد نظری کا اس زمانے میں سب سے بڑا سبب ہے، سب بند کر دیجئے. بزرگوں کی صحبت میں آ جائیے، بزرگوں کے پیچھے تراویح پڑھیے، بس 30 دن تک. تو آپ لکھتے ہیں مکتوب میں کہ جس کو 30 دن تک اعمال صالح کی توفیق حاصل ہو گئی، پورا سال اعمال صالح کی توفیق حاصل. معمولی معارف نہیں ہے، قرآن حدیث کی تفسیر ہے یہ بھائی. آپ فرما رہے ہیں جس کو 30 دن تک اعمال صالح کی توفیق حاصل ہو گئی، سارا سال اس کو اعمال صالح یعنی نیک اعمال کی توفیق حاصل رہے گی، ساری بد نظری الٹی سیدھی چیزیں سب چھوڑ جائیں گی. پھر فرماتے ہیں جو 30 دن تک غافل رہا، غفلت پراندگی اس کے دل میں رہی، رمضان میں بھی اس نے ٹی وی نہیں چھوڑا، رمضان میں بھی بد نظری نہیں چھوڑی، رمضان میں بھی غلط کام نہیں چھوڑے، فرمایا سال پورا سال جو ہے وہ غافل رہے گا. حضرت مجدد لکھتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بزرگوں کا اہتمام ہے، وہ منع فرماتے ہیں کہ 30 دن اس کو بند کرو. اس خرافات کو، چونکہ سارا کنٹرول تو آپ کے پاس تھوڑا ہی ہے کہ قرآن کی آیتیں یہودیوں کے پاس ہے کنٹرول. کن ملکوں سے کنٹرول ہوتا ہے، کیا گندی چیزیں آتی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. کیوں ایسی چیزوں کو جیب میں رکھیں، کیوں مسجدوں میں لائیں، کیوں رات بھر اٹھ کے دیکھیں، ادھر سلام پھیرا ادھر آپ نے کیا. ایسے طریقت نہیں ہوتی. طریقت اختیار کرنی ہے تو نفس پہ پیر رکھ دیجیے، خواہشات پہ پیر رکھ دیجیے، پھر جا کے ہوگا. اور بہت زیادہ آپ کو اپنے گھر کی فکر ہے، چھوٹا فون رکھ لیجیے. بہت زیادہ اگر نفس وہ کر رہا ہے کہ کوئی خبر آ جائے، کچھ ہو جائے، چھوٹا فون رکھ لیجیے. چھوٹے فون بھی تو ملتے ہیں بغیر خرافات والے. کام چلانا ہے، آواز سننی ہے، گھر والوں کو سن لیجیے گا. تو یہ خیال رکھیں ان چیزوں کا. حضرت بتا دیجیے گا. اچھا،
حجابات سے متعلق تھوڑی سی اور گفتگو کر لوں. جو میں بتا رہا تھا کہ 4 حجابات ظلمانی جس کا تذکرہ زوار حسین شاہ صاحب نے عمدۃ السلوک کے حصہ دوئم میں کیا ہے، جس کو میں نے تھوڑا سا تفسیر کر کے بیان کیا. پھر حصہ اول میں حجابات ظلمانی کے بعد آپ نے نورانی کی بھی بیان کیا. اول میں جب ہم ظلم سے نکلتے ہیں تو کبھی کبھار مشاہدات بھی شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو نور نظر آ رہا ہے، کسی کو تصویر نظر آ رہی ہے، کسی کو کچھ آ رہا ہے، کسی کو کعبہ نظر آ رہا ہے. تو فرمایا ہے کہ ان میں بھی ملوث نہ ہو، مشاہدات میں نہ پھنسیں. شیخ کو بتا دیجیے، بھول جائیے. شیخ نے جو بھی کہہ دیا، کبھی کبھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں بھول جاؤ. نئے لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں بہت اچھا ہے تاکہ مزید مراقبہ کرے. کبھی کہتے ہیں بھول جاؤ، خواص کو بھول جاؤ، ہٹاؤ. کیوں کہ وہ جو نور ہے وہ بھی تو مخلوق ہے، کوئی اللہ تھوڑی ہے بھائی. اگر عالم چکروں میں پڑے تو گئے. لکھتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مبد المعاد میں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال تک نور کو اللہ سمجھ کے عبادت کرتے رہے. 30 سال تک. کون؟ بایزید بستامی رحمۃ. اتنا نور مشاہدہ ان کو ہوتا تھا. جب وہاں سے نکل کے آگے گئے، ترقی کی آپ نے، تو آپ نے استغفار پڑھا کہ میں کہاں پھنسا ہوا تھا. تو اس کو کہتے ہیں آگے آنے کے بعد جو خواص ہیں، جیسے آپ حضرات ہیں خواص میں آتے ہیں، تو کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے تو مشاہدے کو رد کریں اور آگے دیکھیں، فوق کی طرف، اللہ کی طرف توجہ رکھے، دھیان رکھے اپنی. تو حجاب نورانی سے نکل جاتا ہے پھر بندہ. اور مزید آگے آتا ہے تو حجاب کیفی میں پھنستا ہے. کیفیت میں آ گیا، وہ مست ہو گیا. نعت شریف سنی تو جناب غائبی ہو گیا. کچھ اور کلام سنا تو بے حال ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں حجاب کیفی. ہوش میں رہنا چاہیے، ہوش میں رہنا چاہیے. اس سے نکلیں، ترقی کریں گے. اور آگے آتے ہیں تو جب قرب الہی میں پہنچتا ہے تو پھر جسم بھی حجاب لگنے لگتا ہے. پھر دنیا کی خواہش، رہنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. یعنی پھر اس کی خواہش ہوتی ہے میں کب اللہ سے وصال کروں، کب اللہ سے ملاقات کروں. جیسے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی مرید نے ان سے پوچھا حضرت فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. تو آپ نے جواب دیا، فنا سمجھا دیا ان کو آسان ترین. فرمایا بقا جب میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ جو پڑھانے آئے اس سے پوچھ لینا، وہ تمہیں سمجھا دے گا. جب حضرت کا انتقال ہوا، جنازہ رکھا ہوا تھا، تو کچھ گھڑ سوار آئے. یہ واقعات لکھے ہوئے کتاب میں. کچھ گھڑ سوار آئے اور ڈھاٹا ان کا بندھا ہوا تھا. انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جانے لگے تو وہ دونوں مرید ان کے پیچھے بھاگے کہ حضرت ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، یہ ہمارے حضرت ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ فنا تو ہمیں سمجھا دی تھی، بقا کہا تھا کہ جو جنازہ پڑھائے. تو جب حضرت نے انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ خود خواجہ باقی باللہ دے اور کپڑا لگایا اور گھوڑے میں بیٹھ کے جنگل میں آئے. تربیتی معاملات تھے سمجھانے کی. بقا یعنی ایسی کیفیت ہو جانا. تو اس کے لیے مجاہدات اور ان چیزوں کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. ایک چیز اور یاد رکھیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ ہے مبد المعاد کے صفحہ نمبر 118 میں. یہ ساری جو گفتگو میں نے کی، یہ اس کا تعلق قلب سے ہے اور قلب کے جوف سے. جوف کیا ہوتے ہیں قلب کے؟ جس طرح ہم کنویں کو کھودتے ہیں. کنویں کو جب ہم کھودیں گے تو پہلے مٹی نکلی، پھر کنکر نکلے، پھر کچھ پتھر آتے ہیں، پھر اندر جانے کے بعد چوتھے درجے کے اندر کچھ گیلا پانی نکلتا ہے،
جس کو کیچڑ ہم کہتے ہیں، پھر اور اندر جاتے ہیں تو پانی بھی نکلنے لگتا ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، پھر اور اندر جاتے ہیں تو جا کے کوئی 20 سے 100 پھوٹتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے قلب کے اندر جوف ہوتے ہیں۔ جوف سمجھانے کے لیے مثال میں نے دی، ایک مثال میں اور دیتا ہوں۔ آج کل جو گدے ہوتے ہیں، نرم گدے کیا ہوتے ہیں، وہ اسپرنگ والے نا، تو اس میں کئی تہہ ہوتی ہیں، 3-4 تہہ ہوتی ہیں، اس پہ انک ڈال دیجیے آپ بہت ساری، ٹھیک ہے، گندا ہو گیا، آپ اوپر کو اچھی طرح دھو دیجیے، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، لیکن جو انک اندر گئی ہے جوف کے اندر، اس کا آپ اور ہمیں احساس ہے، جو سیاہی اندر بیٹھ گئی ہے اس کو بھی نکالنا ہے، باہر نکالنا ہے۔ ایسے ترقیاں نہیں ہیں۔ حجابات جو ہے نا، اصل سلوک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، اس کو ہٹائیے، تجلی اپنے مرکز کو ڈھونڈتی ہے، تجلی جو ہے اپنے مرکز کو ڈھونڈتی ہے، کہاں آنا ہے، یہ صرف رکاوٹوں کی وجہ سے ہم پہ سے گزر کے زمین میں جذب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر صاحب کا واقعہ، خانہ کعبہ میں گئے تو بے حال ہو گئے، کون سی تجلی؟ خانہ کعبہ پہ ہر وقت واجب الوجود کی تجلی کا ورود ہے۔ عوام الناس تو کپڑے اور اس کو پکڑتی چوما چاٹی کرتے ہیں، درست ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے رسول نے کیا، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی عوام ہیں۔ تو خاص الخاص یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ عقدۃ السلوک اگر ہو تو اس میں پڑھیے گا، آخر میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس تجلی کو دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے وہ تجلی کا ورود شروع ہو گیا، اپنے اندر جذب ہونے لگا۔ تو جب یہ اندر سے باطن پاک صاف مطہر ہوگا تو پھر یہ چیزیں آپ اپنے اندر جذب کریں گے، اور اسی کو ہٹانا حجابات کو دور کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی صورت حجاب تو آرام سے ہٹ جاتے ہیں، اور ہٹتے ہی ہماری صورت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حقیقی حجاب جس کو کہ آپ نے لکھا انفسی، یہ ہے حقیقی ایمان تک پہنچانے والی۔ انفس کے اندر ہمارے رذائل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر کامل روزہ رکھ لے تو سارے انفسی حجاب صحیح معنوں میں ہٹ جائیں، اور رمضان میں حلال کی بہت اہتمام کریں، حلال پاکیزہ خوراک کا اہتمام کریں، اعمال کو، قرآن پاک کو، قرآن کا کیوں کریں؟ ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ذاتی تجلی، قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے مکتوب 100 کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار ہیں، اور اس سے پہلے یہ اسرار ہیں جو بیان کر رہا ہوں مکتوبات سے۔ قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ تو رمضان میں جب آپ کلام پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، تو قاری پر بھی اور سننے والے پہ بھی جب ہی کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو تو خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جن کے اسباق ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذاتی تجلی کا ورود ہوتا ہے۔ محل اگر صاف ہو وہ اپنے اندر جذب کرے گا، محل پراگندہ ہوگا، تجلی آئے گی، زمین میں جذب ہو کے چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتک، فجاءت نقمتک، جمیع سخطک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں، قصوروں، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا، یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی،
یا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے بزرگ تشریف فرما ہے، لوگوں کو فیض دینے کے لیے، یا اللہ اس سیاہ کار کو بھی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنی رضا، اپنی محبت اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت بھی عطا فرما دیجیے، تمام لوگوں کو رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، ہم تمام کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ یا رزاق ورزقنا 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 انت خیر الرازقین، بہتر سے بہتر رزق عطا فرما، نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے شر سے، ہر بلا پریشانی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنے حفظ و امان میں رکھو یا اللہ، اپنے حفظ و امان میں رکھو یا اللہ، اپنے حفظ و امان میں رکھو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چیز یاد آئی کہ حضرت مجدد علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک عقل معاد ہے، ایک عقل معاش۔ جب نفس امارگی میں ہوتا ہے تو اس کی جو عقل ہے وہ عقل معاش ہوتی ہے، اس کی جو نگاہ ہے اس ناسوت کے اندر ہی دو دو چار کمانے کے چکر میں رہتی ہے۔ لیکن جب امارگی سے مطمئنہ میں نفس آ جاتا ہے تو عقل معاش عقل معاد میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کی جو عقل ہے اس کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے۔ قل ان صلاتی نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پھر وہ ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب ناراض تو نہیں ہے۔